وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 70-71 حصہ دوم، درس کا نمبر 1990. آج کا موضوع، کیا ہم دوزخی بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. مومنو، خدا سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 70. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو، تقوی اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے. جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا سو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. وہ کامیاب ہوا بڑی کامیابی سے. دیکھیں، انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو یا تو یہ دو ہی صورتیں ہیں اس کی، یا تو یہ کامیاب ہو کے جائے گا یا ناکام ہو کے جائے گا. ہم لوگ ایسا نہیں سوچتے کیونکہ دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے اور ہم دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں. تو کامیابی اور ناکامی یہ ہمارا تصور ہی بدل گیا ہے. دنیا کی کامیابی کو ہم نے اصل کامیابی سمجھ لیا ہے. اور آپ دیکھ لیں، عام طور پہ یہ تو زبان زد و عام ہے، بھئی وہ شخص بڑا پیسے والا ہے، بڑا عہدے والا ہے، بڑا کامیاب ہو گیا، کم وقت میں اس نے کتنی دولت حاصل کر لی، کتنا کما لیا، بڑا کامیاب ہو گیا. دیکھیں، یہ آپ اس دھوکے میں نہ رہیں. یہ مبالغہ، یہ مغالطہ ہے آپ کو کہ آپ مومن ہیں. آپ مومن نہیں ہیں، مردم شماری والے مسلمان ہیں ہم، بس لپ سروس والے، اور کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے کلام میں اللہ نے فرمایا خود. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے اہل کتاب، تمہاری کچھ حیثیت نہیں ہے. لستم علی شیء، جب تک تم کتاب کو قائم نہ کرو، اس پر عمل نہ کرو. قرآن کو تو ہم نے صدیاں ہو گئیں چھوڑا بھائی.
تو قرآن سے ہدایت نو بھائی بہت. دیکھیں ہم عام، یہ میں تو عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. خاص لوگ اگر ہوں گے بھی تو ان کی میں بات نہیں کر رہا. جو مومن ہے یا مومنانہ کردار ہے میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو عام لوگوں کی، میں عام جو رویہ ہے ہمارا وہ رویہ مشرکانہ، رویہ کافرانہ، رویہ منافقانہ، جو مطلب اس کے علاوہ مومنانہ رویہ ہے ہی نہیں ہمارا. ابھی ہم نے یہ سورہ احزاب میں مومنانہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور ساری جو صفات ہیں ہم نے پڑھی ہیں. تو لیکن اس میں ایک صفت بھی ہم میں نہیں ہے. یعنی اس بات پہ آپ غور کیجئے نا، ہم میں ایک صفت بھی مومنوں والی نہیں ہے. تو پھر تو باتیں رہ گئیں. اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں ابھی اسی صورت میں دیکھیں بڑی اہم اس صورت میں باتیں بیان ہوئی ہیں. آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن کو کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب کسی بات، کسی کام کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیں کہ یہ کام ایسا ہوگا تو ان کو پھر اختیار باقی نہیں رہ جاتا. ہم نے تو سارا اختیار شریعت کا اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اس بات کو تھوڑا سا سوچیں نا. یہ ہماری مرضی ہے کہ قرآن کا کون سا حکم ہم قبول کرتے ہیں یا حضور کی کون سا طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں. دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات، دین کو ہم سمجھے نہیں ہیں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے. ہمارا مقصود بھی دنیا ہے، محبوب بھی دنیا ہے، مطلوب بھی دنیا ہے، اور ہمارا معبود اللہ نہیں ہے. 100 باتوں کی ایک بات، ہمارا معبود اللہ نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں فیصلہ یہ کیا ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، یہ قرآن اور شریعت کیا ہے، قرآن اور سنت. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ کام ایسا کرنا ہے، یہ کام ایسا کرنا ہے. ہمارا تو یہ رویہ نہیں ہے. ہم نے تو دیکھیں ٹوٹلی انکار ہے دین کا. دین کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں. نمبر 1 بات یہ ہے. دیکھیں میں تو آپ کو یہ ایک بات کہتا ہوں نا کہ جو بات باطن سے، دین سے تعلق رکھتی ہے اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم. یہ تو بس دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ سکھ کے گھر پیدا ہونے والا بچہ سکھ ہوگا. ہندو کے گھر، آج اقلیتیں ہیں نا پاکستان میں، تو آپ نے کہیں سنا کہ سکھ کے گھر پیدا ہونے والا بچہ وہ تو مسلمان پیدا ہوا ہے، یا اس نے بس بالغ ہوتے ہی ایمان قبول کر لیا ہے. یا ہندو کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ 18 سال کا ہوا تو اس نے کہہ دیا کہ بھئی مجھے تو یہ ہندو مت پسند نہیں ہے اور میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا. پاکستان کی ہندو کی میں بات کر رہا ہوں، سمجھے اس بات کو. پاکستان میں جو ہندو پیدا ہو رہا ہے تو کیا وہ 18 سال کا جب بالغ ہو جاتا ہے تو کیا وہ مسلمان اسلام کو قبول کر لیتا ہے؟ ہمارے ہاں تو دین کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. جو عام طور پہ اب دیکھیں ہمارے جو ضلع ہے مردان، اس میں جو دودھ فروش ہے اس کا صدر جو ہے وہ ہندو ہے. یعنی اس نے اتنی مقبولیت حاصل کر لی ہے کہ وہ مسلمان دودھ فروشوں کا صدر بن گیا ہے.
اور آج غیر مسلم کے ہم یعنی ان کے کردار کی گواہی دیتے ہیں، ان کی سچائی کی، ان کی دیانت کی، لیکن ہم کون سا نمونہ پیش کر رہے ہیں؟ کوئی مسلمان ہو تو کیوں ہو، ہم دین کی یعنی بے دینوں کے سامنے دین کا تو کوئی ہم نے یعنی کوئی اصل حقیقت پیش ہی نہیں کی ہے، ان پر عمل کا یعنی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم لوگوں کو ایک نمونہ بن کے دکھاتے اللہ کی بندگی کا اور اللہ کے بندے ہونے کا۔ اللہ کا بندہ تو بڑی چیز ہوتا ہے سر، کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، خاص آدمی ہوتے ہیں اللہ کے بندے۔ لیکن آپ نے کیا نمونہ پیش کیا ہے؟ اور دیکھیں ہمارے جو دل ایمان سے خالی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن میں ہے لست قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے قرآن کے ماننے والو تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم اہل کتاب ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم اہل کتاب ہیں۔ لستم علی شیء، کیا وہ خاص بس بندے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہود اور نصارہ کہ تم کوئی نہیں ہو، کیا ہم اس زمرے میں نہیں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے جو ہمیں بیان کی جاتی ہے کہ بھئی کافروں کی آیات مسلمانوں پر فٹ مت کرو۔ اب جو رویہ مسلمانوں نے کافروں کا اپنا لیا ہے تو اس کو کیا کریں گے آپ؟ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ہم 2 آیات پڑھ رہے ہیں اس میں 2 مطالبے ہیں، تقوی کی روش اختیار کر لو اور بات سچ کہو، جھوٹ مت بولو۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اصل میں قرآن کو تو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ہر آیت کو ایک خاص شان نزول پر ہم نے فٹ کر دیا ہے، اس سے باہر ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے۔ اگر آپ قرآن کو شان نزول تک محدود کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ بھی تو آپ سوچیں نا، یہ کافروں کے لیے ہے، یہ مشرکوں، یہ نام لے کے کتابوں میں کہا ہے کہ یہ آیت فلاں کے حق میں نازل ہوئی، یہ آیت فلاں مومن کے، یہ آیت فلاں کافر کے، یہ آیت فلاں مشرک کے۔ بھئی تم کون ہو؟ تم کہاں پر کھڑے ہو؟ بہرحال میں یہ تھوڑا سا مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات سیدھی کہو، ٹھیک بات کہو۔ تم نے جب کہہ دیا کلمہ لا الہ الا اللہ تو یہ ایک بات ہے، یہ کلمہ طیبہ تم نے پڑھا ہے، یا تو یہ درست ہے یا جھوٹا ہے۔ ہم لوگ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، ہم تو کلمے کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، کلمہ طیبہ کی حقیقت لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے۔ میں تو اکثر آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کے سوا ہم نے کسی کی مرضی نہیں کرنی، نہ کسی کی بات ماننی ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ یہ کلمہ طیبہ آج ہمارا جو عملی طور پہ یعنی ہم کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، جو میری مرضی ہوگی یا جس طرح میں دین کو سمجھتا ہوں بس وہی دین ہوگا۔ اللہ، اچھا اب اس میں دیکھیں جب آپ کی بات سچی ہوگی اس کے فوائد کیا ہیں؟ پہلا فائدہ جو ہے تو وہ یہ ہے کہ دین آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ یہ یصلح لکم اعمالکم کی میں یعنی اللہ کی عطا سے آسان الفاظ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے دین آسان ہو جائے گا، اور میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا
دینے کا پروگرام بنا لیا، مال و جان، یعنی اپنی ملکیت سے یہ باز آ گیا. فَأَمَّا مَنْ آتا وَاتَّقَى، اور تقوی کی روش اختیار کر لی. تقوی مطلب احتیاط سے زندگی گزارنا شروع کر دی اور نیکی کی تصدیق کی. صدق بالحسنى. اب کیا ہوگا؟ یہ یصلح لکم اعمالکم کا مضمون دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے میں آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا، نیکی آسان کر دوں گا. آج تو نیکی ہمارے لیے مشکل ہے، برائی آسان ہے. آپ دیکھ لیں، عام طور پہ دیکھ لیں، نیکی مشکل ہے اور برائی آسان ہے. کیوں کہ آپ نے نہ پہلی 3 شرائط پوری نہیں کی. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ تینوں شرائط ہم نہیں پوری کر رہے، تو پھر نیکی ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے. مشکل راستہ آسان کیوں ہو جاتا ہے؟ تو وہ بھی قرآن سے آپ سن لیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے بخل کا رویہ اپنا لیا، نہ جان خرچ کرنے کو تیار ہے نہ مال. وَاسْتَغْنَى، اور اللہ کے احکامات سے بے نیازی دکھائی اور نیکی کو جھٹلایا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اب کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، نہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کو مشکل راستہ میں آسان کر دوں گا. دیکھیں میں تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. ہماری روش کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جہنمیوں کی بات ہو رہی. جہنمی کون ہے؟ جو سرکشی کی روش اختیار کر لی جنہوں نے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو بہرحال دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا، میں تھوڑا سا مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ نیکی آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. اگر آپ کی روش تقوی ہے اور بات آپ نے سچی کی ہے تو نیکی پھر آپ کو آسان لگنے لگے گی، کوئی مشکل نہیں ہوگی. ایک دیکھیں، نیک بات کرتے ہوئے، اچھی بات کرتے ہوئے سینکڑوں ہیلے بہانے ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں. مثال دے دوں گا تو آپ وہ مثال تک محدود ہو جائیں گے. کوئی اگر شخص داڑھی چھوڑ رہا ہے تو جوان ہے اور کچھ بال کالے ہو جائیں، یعنی ایک بوڑھا ہے اور وہ داڑھی کو کالا رنگ دے رہا ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی داڑھی چھوڑ رہا ہے تو بس چھوٹی سی حجامت بڑھا لی اس نے، یا فرنچ کا داڑھی چھوڑ دی کہ چلو میری وہ فرانسیسیوں کی طرح تو ہوگی داڑھی میری. فرنچ کٹ اور کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر کام میں ہمارے ادھر ادھر بہانے، ہیلے بہانے. تو بہرحال یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دے گا. میں نے آپ کو اللہ کی عطا سے اس کا معنی بیان کیا کہ نیکی آسان ہو جائے گی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، نیکی آسان ہے. مشکل ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم نے منزل بدل لی ہے، ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت پر. اب نیکی تو ہماری ضرورت ہی نہیں رہی. جہاں بھی موقع ملتا ہے ہم جو برائی کی بات ہے وہ کر لیتے ہیں، چاہے جو بھی ہے. جہاں بھی موقع آتا ہے تو چلو کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں گے، ابھی تو کر لو یہ کام. اللہ.
تو یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال میں درست کر دوں گا. ویصلح بالکم، یہ دوسری جگہ سے میں آپ کو تمہاری حالت درست کر دوں گا، تمہارا حال درست کر دوں گا. یہاں یصلح لکم اعمالکم، دیکھیں اصل تو عمل ہے نا، یا تو ہمارا عمل اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق ہوگا یا اس کے خلاف ہوگا. تو یعنی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے مومنوں کے لیے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مومن پر بڑا مہربان ہے. تو جب ہم دیکھیں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں میں، اگر ہم بندگی کا شیوہ اختیار کر لیں گے اور احتیاط سے کام لیں گے تو جو ہم سے غلطیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ وہ غلطیاں معاف کر دے گا. کیوں کہ ہم غلطی پر اصرار نہیں کریں گے، غلطی کے ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اور جو بھی اس کے شرائط ہیں تو وہ پوری کر لیں گے. تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف ہمارے انتظار میں ہے. ان ربک لبالمرصاد، اللہ کی رحمت ہمارے انتظار میں ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے انتظار میں ہے اور ہماری توبہ کے انتظار میں ہے. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خالص توبہ کر لو اللہ کی. تو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انسان یا تو دنیا میں جب آتا ہے تو جب یہ جاتا ہے اپنی زندگی جو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. یا تو یہ نامراد جائے گا یا یہ بامراد جائے گا، یا تو ناکام ہوگا یا کامیاب ہوگا. یہ ہم نے دیکھیں یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں دنیا میں کامیابی کا اور ناکامی کا. اگر آپ نے دنیا کو منزل بنا لی، دنیا کو ترجیح دے دی تو آپ ناکام ہیں، نقصان اٹھائیں گے. لیکن اگر آپ نے آخرت کا ارادہ کیا، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها فاولئک کان سعیہم مشکورا. ارادہ دیکھیں بات تو ارادے کی ہے، ہمارا ارادہ دنیا کا ہے. میرا جی چاہتا ہے میں تھوڑا سا خاموشی اختیار کر لوں تاکہ آپ اس بات پہ سوچیں، اس بات پہ سوچیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں. میں صیغہ مذکر کا استعمال کر لوں لیکن ظاہر ہے کہ میرے دونوں مخاطب ہیں. ہم لوگ اپنے خول سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مرد ہو یا عورت ہو. ایک محدود خول ہے اور ہم نے اسی کو حقیقت سمجھ لیا ہے. آپ دیکھ لیں خواتین اپنے حساب کو دیکھ لیں کہ بس یہ میں، یہ میرا شوہر اور یہ میرے بچے اور بس یہ میرے تھوڑے پیسے ہیں میرے پاس اور یہ میرا یہ ہے اور وہ ہے. بس بعض لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، بعض عورتوں کے پاس اللہ تعالیٰ پیسے بھی دے دیتا ہے، مال اولاد سب کچھ دے دیتا ہے، بس وہ کہتے ہیں بس میری تو یہ ساری عمر کی پونجی ہے، ساری دنیا کی، یعنی
یہ ایسے الفاظ مجھے بھی سننے کو ملتے ہیں. یہ بہت غلط سوچ ہے کہ آپ نے دنیا ہی کو اپنی پونجی، آپ کی پونجی تو آپ نے جو بھجوائی ہے وہ آپ کی پونجی ہے. اعمال صالحہ وہ باقی رہنے والے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. باقی رہنے والے تو اعمال صالحہ ہیں، وہ آپ کی جمع پونجی ہے جو آپ نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں. اور ہماری تو بس یہی ذہنیت ہے، دنیا، ہمارا یقین دنیا پر ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، مرد ہو یا عورت. باطن کے لیے ہم زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں باطن کی بھلائی کے لیے دعوت دے رہے ہیں. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے. اللہ. تو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ. جس نے بھی، مرد ہو یا عورت، اطاعت کی روش اختیار کر لی، آخرت کے لیے زندگی گزاری، دنیا کو ترجیح نہ دی آخرت پر، تو یہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا. دیکھیں، میں آپ کو آخر میں یہ بات کہوں کہ یہ ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے غیر شعوری طور پہ یا شعوری طور پہ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ غیر شعوری طور پہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، یعنی ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ دوزخ کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے آخرت میں اپنے لیے. اللہ کی بخشش کا نہیں، اللہ کے غضب اور لعنت کے ہم اپنے آپ کو مستحق قرار دینے کے لیے بھرپور کوشش اور جد و جہد کر رہے ہیں. اس بات پہ آپ سوچیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. مومنو، خدا سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.